الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الأعلى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. بکار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ پریشانم مغثنی یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد عصیانم مغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دام مدد اور قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم. قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم. لائق صد احترام علماء کرام سادات ذوی الاحترام بالخصوص نبی رہے حضور امین شریعت حضرت علامہ حماد میاں صاحب قبلہ مدظلہ النورانی، میرے دینی اور اسلامی بھائیوں عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آغاز گفتگو سے پہلے دعا کریں کہ اللہ تعالی آج کی اس پہلے عرس اشرف الفقہاء کو قبول فرمائے، اس کی برکتوں سے تمام احباب اہل سنت کو مالا مال فرمائے. وقت کم ہے، رات چھوٹی ہے، بات لمبی، اس لیے ہم اپنی گفتگو براہ راست شروع کریں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمت و رضوان کا پورا کلام، سارا کلام بلاغت نظام، قلم حقیقت رقم سے جو کچھ رقم ہوا، یہ سب تو ہے ہی بے مثال. لیکن ایک شعر آج میں عرض کروں کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جانے کس کیف مستی میں یہ ارشاد فرمایا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کیا اور دنیا کے سامنے اعلان کر دیا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اس شعر کی تفسیر اگر کسی کو دیکھنی ہو حضور اشرف الفقہاء کی ذات میں دیکھ لی. ایک اشرف الفقہاء کی ذات اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی اس ایک شعر کی مکمل تشریح. حضور اشرف الفقہاء کا عرس ہے، اب وقت تمہید میں بتانے کا زمانہ بھی نہیں رہا. ہم اشرف الفقہاء سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں. بات دراصل یہ ہے
کہ اللہ تعالی کی سنت کاملہ، اللہ کی قدرت کہ اس نے ہر دور ہر زمانے میں بنی نو آدم کی اصلاح، فوز و فلاح کے لیے ہر دور ہر زمانے میں ایسے علمبرداران حقانیت کو پیدا فرمایا، ایسے توحید و رسالت کے علمبرداروں کو پیدا فرمایا کہ جنہوں نے ہر دور ہر زمانے میں بنی آدم کو شیطان کے مکر و فریب سے بچا کر خدا کی وحدانیت اور رسولوں کی رسالت کی طرف بلاتے رہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر خاتم پیغمبراں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک سب ہادی تھے، مہدی تھے، راشد تھے، مرشد تھے، مسند ارشاد پر فائز تھے، امت کی ہدایت کرتے رہے۔ لیکن جب سلسلے نبوت کو خاتم پیغمبراں پہ اللہ رب العزت نے ختم فرمایا، لیکن امت تو قیامت تک آنی ہے، بندے تو قیامت تک رہیں گے، اور ان سب کے پیچھے یہ ابلیس لعین ہر وقت تاک میں بیٹھا گمراہیوں کی چکی چلاتا رہا اور رہے گا۔ رب سے وعدہ کر کے آیا، بلکہ دعویٰ کر کے آیا کہ میں قیامت کی صبح تک جو تو نے مجھے زندگی دی، اب قیامت کی صبح تک آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا۔ ان بندوں پر کرم فرماتے ہوئے آقا نے نبیوں کو بھیجا، اور جب رب کی مشیت کہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا تو اللہ تعالی نے نبی آخر الزمان کو جب اس دنیا میں بھیجا، اور جب آقا کائنات اپنے رب کے بارگاہ میں حاضر ہونے لگے تو اللہ رب العزت نے وہ فریضہ، تبلیغ و ارشاد کا فریضہ جو نبیوں اور رسولوں کے سپرد فرمایا تھا، اب حکم دیا کہ بنی اسرائیل، میری آقا کریم نے اعلان فرمایا میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے نبیوں کی مثل ہیں، یعنی جیسے پچھلے امتیوں کو انبیاء کرام ہدایت فرماتے تھے، اب ان نبیوں سے اکتساب فیض کر کے ان کے صدقے اور وسیلے میں ان علماء ربانیین کو اللہ ہادی بنائے گا، مہدی بنائے گا، مرشد بنائے گا، یہ ہدایت کا سامان پیش کریں گے۔ اور حضرات صحابہ سے لے کر صدیق اکبر کی صداقت ہو، فاروق اعظم کی عدالت ہو، عثمان غنی کی سخاوت ہو، مولا علی کی شجاعت ہو، امام حسن مجتبی کی سیادت ہو، امام حسین شہید کربلا کی شہادت ہو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی امامت ہو، غوث اعظم کی ولایت ہو، غریب نواز کی کرامت ہو، اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا فلسفہ اجتہاد ہو، یہ امام حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی صفت مجددیت ہو، یہ سب کا سب نبی کے اسی فرمان کا گلے سر سبد ہے، اسی فرمان کی عملی تشریح ہے کہ حضرات صحابہ سے لے کے آج تک کوئی دور خالی نہیں رہا، کوئی علاقہ خالی نہیں رہا، ربع مسکو پہ اللہ کے نبی کے غلام پوری دنیا میں پھیلے رہے اور بھولی بھالی امت کو راہ ہدایت دکھاتے رہے۔ اب میرے دوستو، اللہ نے قرآن نافذ نازل کر دیا، اس کی تشریح آقا کائنات نے فرما دی۔ قرآن اور سنت ہمارے لیے معیار نجات ہے، ہمارے لیے معیار ہدایت ہے، لیکن قرآن پڑھ کر کوئی کامل مسلمان ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ رب کا کلام، اللہ رب العزت کی قدرتوں والا کلام، اور ہمارا علم، ہمارا ذہن یہ بہت محدود علم والا، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی اشاعت فرمائی احادیث طیبات یعنی کتاب کی تشریح کے لیے سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس سنت کو بھی اگر ہم بخاری، مسلم، ابن ماجہ میں دیکھیں، صحیح ستہ میں دیکھیں، محدثین کی روایتوں میں دیکھیں تو ایک طرف لکھا ہوا قرآن پاک موجود، دوسری طرف احادیث طیبات موجود، لیکن آج کا ایک ادنا طالب علم بھی جانتا ہے صرف تھیری سے بات سمجھ میں نہیں آتی، جب تک پریکٹیکل لائف میں کوئی اسے سمجھائے نا، تو سائنسوں کے حساب جب تک کہ اس تھیری
تھیوری کو سمجھانے والے پریکٹیکل بتاتے نہیں، لوگوں کی سمجھ میں بات پوری طور پہ آتی نہیں، تو جب یہ بندوں کی بتائی ہوئی سکھائی ہوئی سائنس بغیر عملی تجربے کے سمجھ میں نہیں آتی تو رب کا کلام بغیر سکھائے کیسے سمجھ میں آئے گا؟ تو غوث اللہ رب العزت نے کبھی صدیق اکبر کو حکم دیا کہ نائب رسول اکرم بن کر پوری دنیا کے لیے ہدایت کے سامان بن جاؤ، کبھی فاروق اعظم کو حکم فرمایا کہ تم پوری امت میں حق اور باطل میں فرق کا معیار بن کر دنیا کے سامنے آ جاؤ، عثمان غنی کو حکم فرمایا کہ نبی کی نیابت و خلافت کے امین بن کر نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند کر دو کہ تم جس قرآن پہ لوگوں کو جمع کر دو قیامت تک کے لیے ہم مصحف عثمانی کی شکل میں اسے رائج کر دیں گے۔ اسی کے بعد مولا علی آئے، سیدنا مولا کائنات شیر خدا نے حق اور باطل کو واضح کر دیا۔ سب سے پہلے رافضی اور خارجی فتنے کو دفع کرنے والی ذات اگر کوئی تھی تو مولا کائنات شیر خدا حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ کی سیادت، امام حسین شہید کربلا کی شہادت، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی امامت، حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل کی خدمات دینیہ، پھر محدثین، مفسرین، جو جس دور میں آیا حقیقت میں وہ اپنے گنگان نہیں گاتا تھا، نبی کی غلامی کرتے ہوئے یہی کہتا تھا یا رسول اللہ، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور یہ سلسلہ جب آگے بڑھا، غوث اعظم کی غوثیت ہے، میرے خواجہ کی کرامت ہے، شہنشاہ نقش بند کی نقش بندیت ہے، حضرت شاہ سہرورد کا رشد و ہدایت کا پیغام ہے، حضرت اور دیگر اولیاء اللہ اپنا کام کرتے رہے۔ غریب نواز نے ہندوستان کے کفرستان کو ہندوستان کو اسلامستان میں تبدیل کر دیا اپنے خلفاء کے ذریعے، اپنے چشتی مریدوں کے ذریعے۔ ان بزرگوں نے پورے ہندوستان کو اسلامستان بنا دیا، پوری دنیا کے مسلمان ایک طرف، ہندوستان کا سنی مسلمان ایک طرف۔ یہ سب کرم میرے خواجہ کا ہے، یہ کرم مخدوم سمنا کا ہے، یہ کرم حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کا ہے، حضرت بابا فرید گنج شکر کا ہے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے، یہ اولیاء کاملین کا فیضان ہے۔ اور جب یہ دین اور آگے بڑھا تو ایک وہ وقت بھی آیا کہ سب سے پہلا حملہ ہندوستان کی سنیت اور اسلام پر رافضیت کی شکل میں ہوا۔ ایران سے رافضی آئے اور انہوں نے مغلوں کے حکومت میں داخل ہو کر رافضیت کا پرچار شروع کیا تو سب سے پہلے سرہند کی سرزمین سے حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ سن لو کہ دین اگر ہے تو اللہ کا، مذہب اگر کوئی ہے تو قرآن کا، اگر لائق عمل کوئی شریعت ہے تو مصطفیٰ پیارے کی، تو رافضیت کا قلع قمع کرنے والی ذات اور اسلام کو اس کی اصل شکل میں باقی رہ کر خدمت دین کرنے والے مجدد الفسانی تھے۔ پھر اس کے بعد 300 سال کا عرصہ بیتا، اور پھر اس کے بعد انگریز آئے، یہ تن کے گورے من کے کالے، ان انگریزوں نے اسلام کے خلاف بڑی دھما چوکڑی مچائی، اسلام کو ختم تو نہ کر پائے تو مجبوراً انہوں نے ایک نئی چال چلی، اسلامی تحریک کو ختم کرنے کے لیے، مذہب اسلام پر چاند ماری کرنے کے لیے انہوں نے منافقین تلاش کیے، بلکہ منافقین پیدا کیے، اور انہی کے زمانے میں، یعنی انگریزوں کے زمانے میں اسلام خطرے میں آ گیا تھا، چاروں طرف سے اسلام پر حملے ہو رہے تھے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، شہزادہ غوث اعظم، شہزادہ غوث اعظم، نبی شہنشاہ کوکر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فاتح خاندیش، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت،
بستی بستی قریہ قریہ برکاتی دولہا قادری دولہا شہزادے غوث اعظم نبیل شہنشاہ ککر پیچھے ہو کر بیٹھے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا پیچھے ہو کر بیٹھے درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. ان لوگوں سب کھو جائے پھر شروع درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مجدد الفسانی کی انفاس قدسیہ تھی، یہ ان کی خدمات بے بہا تھیں کہ مغل سلطنت ایک مرد قلندر کے آگے سرنگو ہو گئی. اکبر کی اکبریت اور اکفریت حضرت مجدد کی مجددیت کے سامنے پانی کا بلبلہ ثابت ہوئی. اب دنیا نے دیکھا کہ جو دین مدینہ پاک سے حرم پاک سے چلا تھا اب وقت پڑا تھا مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی نے اپنی تن من دھن قربان کر کے اس دین کی خدمت گزاری کر کے دنیا کو بتایا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. پھر اس کو تقریباً 300 سال بیتے. ان انگریزوں نے ایسا چرتر چلایا، ایسی خرافات چلی کہ اسلام بیچ میں چاروں طرف تھے دین کے دشمن، بیچ میں تنہا میرا رضا، ایک طرف سے وہابیت، ایک طرف سے نجدیت، وہاں سے چکڑالویت، ایک طرف سے بہائیت، اباحیت، نیچریت، رافضیت، تفضیلیت. اب پھر ان سب کے بیچ میں یہ جھوٹے مکار صوفی 10 انگوٹھیاں پہن کر اور ہرے پیلے رومال ڈال کر اور عجیب عجیب کپڑے پہن کر پان کھا کے پیک گراتے ہوئے مجذوبی کا ڈھونگ رچاتے ہوئے جھوٹے تصوف کا نام لے کر اصل تصوف کو بدنام کر رہے تھے. ایسے وقت میں جب خانقاہیں خامخواہوں میں تبدیل ہو رہی تھی، جب خانقاہوں میں یا گورکن رہ گئے تھے یا ایسے لوگ کہ جو صرف پیدرم سلطان بود کے نعرے لگا رہے تھے، دین بہت سخت مشکل میں تھا. ایسے وقت میں وہ خدا جس نے اعلان کیا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے قرآن نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. تو اللہ رب العزت نے قرآن کی حفاظت کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے بریلی کی
سرزمین سے ایک مرد قلندر کو اٹھایا، دنیا جسے امام احمد رضا کہتی ہے، چاروں طرف تھے دین کے دشمن، بیچ میں تنہا میرا رضا۔ کمال یہ ہے اسلام دشمن جتنی طاقتیں پوری دنیا میں اپنے پر پرزے پھیلا رہی تھی، ان سب کے مقابلے میں اللہ نے صرف ایک غلام نبی کو پیدا کیا، ایک غلام نبی آیا اور سب پر چھاتا چلا گیا، پوری دنیا کی گمراہیت کو ملیا بیٹھ کرتا چلا گیا، اور یہ اعلان کرتا گیا کہ خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ عرض یہ کرنا بریلی شریف، میاں بریلی صرف جھمکوں کے لیے اور بازار کے لیے مشہور نہیں ہے، بریلی میں چاہے جو ہو، اگر بریلی سے امام احمد رضا کو نکال دو، بریلی سے مسلک اعلیٰ حضرت کو نکال دو تو بریلی صفر۔ آج بریلی پوری دنیا میں مشہور ہے تو ذات پاک کے امام احمد رضا سے، اس مقدس مذہب سے، اس مقدس مسلک سے جس میں آج مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ اور سنو، مسلک اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے گھر کا مسلک نہیں ہے، یہ ان کا بنایا مسلک نہیں ہے، یہ مسلک صدیق اکبر کا مسلک ہے، یہ فاروق اعظم کا مسلک ہے، یہ عثمان غنی کا مسلک ہے، یہ مولا علی کا مسلک ہے، امام حسن شہید کا مسلک ہے، حسین اعظم کا مسلک ہے، ائمہ مجتہدین کا مسلک ہے، مفسرین محدثین کا مسلک ہے، فقہاء زہاد عباد اور سادات کرام کا مسلک ہے، اولیاء کرام کا مسلک ہے۔ ان سب کے مسلک کو اگر ایک کوزے میں دیکھنا ہو تو مسلک اعلیٰ حضرت کو اٹھا کے دیکھ لو، یہ وہ گلدستہ ہے جس میں سارے پھول نظر آ رہے ہیں، سب پھولوں کی خوشبوئیں نظر آ رہی ہیں، روحانیت اسی میں، شریعت اسی میں، طریقت اسی میں، حقیقت اسی میں، معرفت اسی میں، نہ عشق مصطفیٰ اسی میں۔ کیا کیا کہیں، کیا کیا چھوڑیں، بلکہ کہا جائے تو پورا اسلام آج جس جگہ اردو دنیا میں ایک جگہ یکساں مل جاتا ہے وہ جگہ ہے، وہ در ہے مسلک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت۔ میں کیف عرض یہ کرنا، لیکن میرے اعلیٰ حضرت کی ذات بڑی اونچی ذات تھی، وہ بڑے مستقبل شناس تھے، وہ ایسے مستقبل شناس تھے، وہ جانتے تھے کہ احمد رضا بار بار تو دنیا میں نہیں آئے گا، احمد رضا چلا جائے گا، اب کوئی دوسرا احمد رضا نہیں ہو سکتا، تو امام احمد رضا نے ایک عظیم فوج تیار کی۔ ارے میاں، یہ لاکھوں صفحات پر ہزاروں کتابیں، یہ تو کرامت ہے امام احمد رضا کی، لیکن امام احمد رضا کی یہی تنہا کرامت نہیں ہے، ان کی بہت ساری کرامتیں ہیں۔ ایک کرامت کا نام ہے حجت الاسلام، دوسری کرامت کا نام ہے مفتی اعظم، تیسری کرامت کا نام ہے ملک العلماء، چوتھی کرامت کا نام ہے صدر شریعت۔ تو ان کی کرامتیں کیا دیکھتے ہو؟ حقیقت یہ ہے ان کے جتنے بھی شاگرد ہیں، ان کے جتنے خلفاء ہیں، ان کا حال یہ تھا جو جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے، سب آفتاب شریعت و طریقت ہیں۔ ان کے خدام میں ایک ایک ایسا نگینا ہے کہ جس کی روشنی سے چار دانگ عالم منور ہے، ان کے خاندان میں، ان کے گلستان میں ایسے ایسے پھول ہیں، ایک ایک پھول جہاں چلا جاتا ہے لوگوں کے مشام جاں کو معطر کر دیا کرتا ہے، وہ ہے امام احمد رضا۔ اور پھر امام احمد رضا نے اپنے شاگردوں کو جو چھوڑا تو ان کے شاگردوں نے حق شاگردی اور حق غلامی ادا کیا، اور پھر ان ایک ایک غلام سے ہزاروں ہزار غلام نکلے۔ ہم کس کا ذکر کریں، کس کا چھوڑیں؟ آؤ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے چھوٹے شاہزادے کی بات کریں۔ ان شاہزادے کا نام ہے حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ رضا نوری علیہ الرحمت والرضوان، دنیا جنہیں مفتی اعظم ہند یا مفتی اعظم عالم اسلام کے نام سے جانتی ہے، لیکن مفتی اعظم کی شان تو دیکھو میرے دوستو، متقی بن کر دکھائے اس زمانے میں کوئی، ایک میرے
مفتی اعظم کا تقوی چھوڑ کر، مفتی اعظم کا تقوی ایسا تھا، ان کا تقوی، ان کا فتویٰ، ایک جملہ لیتے جاؤ میرے دوستو، مفتی اعظم کا فتویٰ ان کے تقوی پہ بھاری تھا، اور مفتی اعظم کا تقوی ان کے فتوے پہ بھاری تھا۔ مفتی اعظم تنہا اس دنیا میں 92 سالہ ایسی زندگی گزار گئے، ایک بھی تقریر نہ کی، لیکن لاکھوں کو مقرر بنا کے چھوڑ دیا۔ مفتی اعظم ہند نے بظاہر کہیں امامت نہ کی، لیکن لاکھوں کو امام بنا دیا۔ مفتی اعظم ہند وہ تھے کہ جب نظر کرم کی ہے تو کسی کو تاج الشریعہ بنا دیا ہے، کسی کو ریحان ملت بنا دیا ہے، کسی کو تحسین ملت بنا دیا، کسی کو امین شریعت بنا دیا۔ ارے کیا کیا کس کس کا نام لے، حضور مفتی اعظم ہند کی نگاہوں کا جو تارا بن جاتا تھا، حقیقت میں وہ لوگوں کی آنکھوں کا نور بن جاتا تھا، دلوں کا سرور بن جاتا تھا۔ آج کے صاحب عرس حضور اشرف الفقہاء ہیں۔ حضور اشرف الفقہاء بھی کون تھے؟ ارے گھوسی کے رہنے والے تھے، حاجی حسن صاحب کے بیٹے تھے، اور وہ عام لوگوں کی طرح تھے۔ لیکن جب حضور مفتی اعظم ہند کی بارگاہ میں حضور فقیہ النفس، فقیہ اعظم ہند حضرت مفتی شریف الحق صاحب قبلہ امجدی ہاتھ پکڑ کر لے کے گئے، اب مفتی اعظم کی بارگاہ میں لے جا کے پہنچایا، اب مفتی اعظم نے مسکرا کے دیکھا۔ ہائے رے مفتی اعظم کی مسکراہٹ، مفتی اعظم کی مسکراہٹ وہ تھی کہ ایسی مسکراہٹ یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ حضور مفتی اعظم کے لبوں سے پھول جھڑتے تھے، اور جب مفتی اعظم نے حضور اشرف الفقہاء کو، مولانا مجیب اشرف صاحب کو اپنے دامن کرم میں لیا تو میاں ایسا نوازا، ایسا نوازا۔ دنیا آج حضور اشرف الفقہاء کو چاہے کچھ نہ کہے، لیکن مفتی اعظم نے جب کہا یہ ہمارے مولانا ہے، یہ ہمارے مولانا ہے۔ ارے جو اب ہمیں کسی اور کے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، تاجدار اہل سنت نے کہہ دیا ہمارے مولانا، تو جو مفتی اعظم کا مولانا ہے وہ ہم سب کا مولانا اور سردار ہے، وہ ہم سب کا آقا ہے۔ حضور اشرف الفقہاء کو حضور مفتی اعظم ہند نے نوازا تو بہت شان سے نوازا، علم بھی جیسا دیا دنیا جانتی ہے، عمل ویسا دیا دنیا آج حیران ہے۔ آج جب حضور اشرف الفقہاء کی زندگی کی تہیں کھل رہی ہے، اب لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یقیناً وہ جو اپنی زندگی میں کہتے تھے کہ جان کر من جملے خاصان میں خانہ مجھے، مدتوں رویا کریں گے جام پیمانہ مجھے، اب مدتوں رویا کرو، اشرف الفقہاء جیسا غلام مفتی اعظم ملنے والا نہیں ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند نے اپنے اس لاڈلے کو نوازا ہے تو سفر میں نوازا، حضر میں نوازا، خلوت میں نوازا، جلوت میں نوازا، انجمن میں نوازا، تنہائی میں نوازا، اپنی خانقاہ میں نوازا، مسجدوں میں گئے تو وہاں نوازا۔ کبھی بھی اگر مجیب اشرف صاحب موجود ہیں تو حضور مفتی اعظم ہند نے وہاں امامت نہ فرمائی، بلکہ کہا مولانا آگے بڑھیے، آگے بڑھ کے انہیں امامت کا منصب دیا۔ یہاں تک کہ گجرات میں آخری دور میں ایک بار عید الاضحیٰ کے موقع پر حضور مفتی اعظم ہند تشریف لے گئے، لوگوں کو پتا چلا اس سال عید کی نماز حضور مفتی اعظم ہند یہاں پڑھنے والے ہیں، سب سمجھ گئے کہ اور کون پڑھائے گا، تو بہت دور دراز سے لاکھوں لاکھ کا مجمع سرکار مفتی اعظم ہند کی اقتداء میں نماز کے لیے آیا، اور جب نماز کا وقت ہوا تو حضور مفتی اعظم نے فرمایا ہمارے مولانا صاحب کہاں ہیں، بلاؤ انہیں۔ قریب کیا، کہا آپ آگے بڑھیے، نماز پڑھائیے۔ میں کہتا ہوں جو اعتماد حضور مفتی اعظم ہند کو حضور اشرف الفقہاء پر تھا، اس اعتماد کے بعد ہمیں کسی اور کے سند کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ سند پوچھیں کہ مفتی حضور اشرف الفقہاء کیسے ہیں۔
میرے دوستو بات تو بہت دور نکل جائے گی، عرض یہاں یہ کرنا ہے کہ حضور اشرف الفقہا کو مفتی اعظم نے نگاہوں سے جانے کیا پلایا تھا کہ ان کو اللہ نے ظاہری حسن و جمال تو دیا ہی تھا، باطنی فضل و کمال بھی عطا کر دیا۔ اور کمال یہ ہے کہ ایک انسان میں، ایک مرد کامل میں، ایک مرد مومن میں جو خوبیاں ہونی چاہیے، اللہ نے اس زمانے کے اعتبار سے وہ ساری خوبیاں حضور اشرف الفقہا میں جمع کر دی تھی۔ 85-86 سال کا وہ مرد درویش جب چلتا تھا تو اس شان سے چلتا تھا، ہاتھ میں رومال جو لٹکا رہتا تھا۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ حضور اشرف الفقہا کی اپنی عادت تھی، پوچھ لو بریلی والوں سے، پوچھ لو پرانے لوگوں سے، یہ بھی عادت اپنے ہاتھ پر رومال رکھنے کی اشرف الفقہا کی اپنی نہیں تھی، اپنے پیر و مرشد مفتی اعظم کی سنت کریمہ تھی، ان کی سنت کے مطابق عمل کرتے تھے۔ پہلے دور میں ہم نے حضور اشرف الفقہا کو دیکھا، 40 سال حضرت کی جوتیاں سیدھی کی ہیں، اور حضور اشرف الفقہا نے ہمیں بہت نوازا ہے۔ حضور اشرف الفقہا اس دور میں جب کار میں بیٹھتے تھے تو ڈرائیور کے پیچھے والی سیٹ پر ہمیشہ جلوہ فرما ہوتے۔ ایک دن میں نے پوچھا تو حضور ہم چاہتے ہیں آپ آگے بیٹھے، تو مسکرا کے کہتے ہیں نہیں، میرے پیر کی سنت یہی ہے کہ وہ تیمناً ڈرائیور کے پیچھے والی سیٹ ہی پر بیٹھتے تھے کہ وہ کار کا داہنا سرا ہوتا ہے، داہنا حصہ ہوتا ہے، میں ان کی سنت پہ عمل کرتا ہوں۔ ارے میاں، محبت اعلیٰ حضرت اور محبت مفتی اعظم کا دعویٰ الگ چیز ہے، اور اس پر عمل یہ اگر سیکھنا ہے تو اشرف الفقہا سے سیکھو۔ ابھی زیادہ دن نہ ہوئے حضور اشرف الفقہا کے ایک بڑے پوتے کا نکاح ہوا، نکاح کا پنڈال سجا، اسٹیج پر 2 کرسیاں ہیں، ایک پر دادا حضور ہیں، دوسرے پر پوتے صاحب سجادہ ہیں۔ بہت دنوں کے بعد حضرت کے گھر شادی ہوئی تھی، حضرت نے بڑے اہتمام سے اپنی اس نئی نسل کی شادیوں کی ابتدا کی تھی۔ کتنے اہتمام سے کیا آپ کو پتا ہے، کتنی محبت سے کیا آپ نے جانا ہے۔ تو اب 2 کرسیاں ہیں، دادا اور پوتے ہیں، ایک صاحب مسند ارشاد ہیں اور دوسرے مستقبل کے سجادہ نشین ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ اب جو آتے ہیں تو دولہے کو بعد میں مبارکباد اور اس جنتی دولہے کو پہلے مبارکباد، سب ان کے دست کو چومتے رہے، دست بوسی کرتے رہے اور انہیں نذرانہ دیتے رہے۔ حضرت مولانا افتخار احمد صاحب، افتخار ندیم صاحب گھوسوی، وہ کہتے ہیں کہ میں اسٹیج کے بہت قریب تھا، میں نے دیکھا 2 کرسیاں، ایک طرف صاحب سجادہ، دوسری طرف حضور اشرف الفقہا۔ جو آتا ہے اشرف الفقہا سے ہاتھ ملاتا ہے اور کچھ نظر پیش کرتا ہے تو حضور اشرف الفقہا ان سے پوچھتے تھے کہ یہ جو تحفہ دیا ہے یہ دولہے کو تحفہ اور نوید ہے یا میرا نذرانہ ہے؟ یہ تحفہ دیا ہے کہ میرا نذرانہ، اگر کہتے یہ شادی کا تحفہ ہے، یہ دولہے کو تحفہ ہے تو یہ آگے بڑھا دیتے۔ جو بچہ تھیلی لے کر تحفے تحائف جمع کر رہا ہوتا اسے دے دیتے، اور اگر کوئی کہتا حضور یہ آپ کی نذر ہے تو وہ پھر اپنے پاس رکھ لیتے۔ میرے دوستوں، کہنے کو تو یہ ایک بڑی آسان سی بات ہے، بظاہر بہت چھوٹی ہے، لیکن جس وقت یہ میں نے واقعہ سنا تو میں نے حضور اشرف الفقہا سے سنا ہوا سرکار مفتی اعظم ہند کا وہ دور یاد کر لیا کہ ایک بار حضور اشرف الفقہا فرماتے تھے کہ ہمارے حضرت آج تو اگر 10-20 القاب نہ لگاؤ تو لوگوں کو مزہ ہی نہیں آتا کہ مجھے اتنے سادے لفظوں میں پکار رہے ہیں، لیکن کہتے تھے ہمارے حضرت، ان کا حال یہ تھا، معاملات میں وہ اتنے صاف تھے کہ جب کبھی وہ اپنی خانقاہ میں عرس رضوی پر بیٹھتے، ملنے والے ملاقات کرنے کے لیے آتے اور وہ مصافحہ کرتے اور نظر پیش کرتے تو حضور مفتی اعظم پوچھتے تھے کہ یہ جو تم دے رہے ہو یہ مدرسے کے لیے ہے کہ عرس کی تقریب کے لیے ہے یا میرے لیے ہے؟ فرماتے ہیں کہ جو ویسا بتاتا حضور مفتی اعظم ہند، اسی طرح 3 ڈبے رکھے رہتے، مدرسے کا پیسہ الگ، عرس کی تقریب کے لیے خرچ کا پیسہ الگ، حضرت کا نذرانہ اسے الگ رکھتے۔ معاملات میں اتنا صاف کون ہو سکتا ہے؟ جو سچا عاشق رسول ہو سکتا ہے، جو سچے عشق رسول کے ساتھ ساتھ
سچا متبع رسول ہو وہی اتنی احتیاط کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر جب شام ہوتی وقت اٹھنے کا ہوتا تو اسے اٹھا کے مدرسے کے محتمم کے پاس مدرسے کا پیسہ بھیج دیتے، اسے گنتے بھی نہیں تھے، اور عرس کے منتظمین کے پاس عرس والی رقم بھیج دیتے، پھر حضرت اندر تشریف لے جاتے۔ میں کہتا ہوں ہم نے تو صرف یہی دیکھا ہے، نعرہ لگاؤ مسلک اعلیٰ حضرت زندہ باد، اور جب عمل کی بات آئے تو عبادات کا معاملہ ہو یا معاملات کا معاملہ ہو ہم کریں اپنے من والی۔ سن لو، اگر ہم سچے قادری رضوی ہیں تو ہمیں غوث پاک اور اعلیٰ حضرت کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا، مفتی اعظم کی پیروی کرنی ہوگی، حضور اشرف الفقہا کے نقش قدم پہ چلنا ہوگا۔ حضور اشرف الفقہا کی پوری زندگی اگر آپ دیکھیں تو اشرف الفقہا کی زندگی اس شعر کا مصداق تھی، اس شعر کا مصداق تھی، یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم۔ یقین محکم، عمل پیہم، محبت فاتح عالم۔ جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں۔ یہ 85 سال کا ایسا جوان کہ جس کو بڑھاپا بھی نہ ہرا سکا۔ حقیقت یہ کہ مفتی اعظم ہند حضور میرے پیر و مرشد حضور حافظ ملت علیہ الرحمت والرضوان جب بڑھاپے میں بڑی محنت و مشقت کرتے اور اشرفیہ کے لیے اپنا خون جگر پیش کر رہے تھے، ایسے وقت میں کوئی کہتا حضور اب عمر بہت ہو گئی ہے، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب تو کچھ آرام کر لیں، تو مسکرا کے کہتے تھے مومن کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، مومن کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ حافظ ملت کے اس جملے کا مصداق ہم نے اس زمانے میں اگر پایا ہے تو حضور اشرف الفقہا کو پایا ہے، جس شان سے وہ چلتے تھے، ہاتھ میں عصا، ہاتھوں پر رومال اور سر پر عمامہ مبارکہ۔ ارے میاں ان کی کس بات کو پکارے؟ میں نے جو حضرت کے رومال کے لگانے کا اڑھنے کا انداز دیکھا، وہ جب کبھی عام راستے پر چلنا ہوتا، جلسے میں نہیں جا رہے ہوتے، یہی سادی ٹوپی، اس پر سے یہ وہی سادہ رومال سفید، اور لے کے وہ ایسے رکھتے اور یوں ایسے ڈال دیتے، یوں ایسے ڈال دیتے۔ بہت کوشش کی اس فقیر نے بھی کہ حضرت کی نقل ہو جائے، ویسا رومال نہیں بن پایا۔ اب میں نے دوسرے بہت ساروں کو دیکھا، بڑی کوششیں کی ان لوگوں نے بھی، ویسا رومال نہیں بن پایا۔ ارے میاں حضور اشرف الفقہا کو مفتی اعظم ہند نے ایسا بنا دیا تھا کہ وہ کیسی بھی بگڑی ہوئی چیز ہو، بنانا ہو تو پل بھر میں بنا دیا کرتے۔ بگڑوں کو بنا دینا، بے راہوں کو بے راہ رووں کو راہ راست پر لے آنا، گمراہوں کو گمراہی سے بچانا، یہ مفتی اعظم ہند کے منٹ منٹ پر ظاہر ہونے والی کرامتیں تھی، ان کے جو بصیرت اور بصارت تھی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا وہ رومال، میں نے پوچھا حضور یہ رومال آپ نے اوڑھنا کس سے سیکھا؟ ہم نے نہ عرب میں دیکھا، نہ عجم میں دیکھا، نہ یورپ میں دیکھا، نہ افریقہ میں دیکھا، پورے ہندوستان میں ایسا رومال تو کوئی باندھتا ہی نہیں، اور ایسا رومال کہ دور سے دیکھنے والا سمجھے کہ امامہ شریف مدار۔ تو حضرت مسکرانے لگے، کہنے لگے وقار بھائی ایسا ہے، جب پہلی بار 1984 میں نے حج کیا اور پہلی بار جب حلق کرایا تو حلق کرانے کے بعد ذرا عجیب سا محسوس ہوا، تو میں نے سوچا کیا کروں، تو بس دل میں بات آئی، میں نے رومال لیا، ٹوپی کے اوپر رکھا اور یوں ایسے ڈال دیا، مجھ کو اچھا لگا۔ میں نے کہا میاں حضور یہ رومال کا کمال نہیں ہے، یہ آپ کے فرق اقدس سر اقدس اور آپ کے دست اقدس کا کمال ہے کہ آپ جس بگڑائی کو ہاتھ لگا دیتے ہیں وہ بھی سدھر جایا کرتا ہے۔ خیر، حضور اشرف الفقہا کی ایک ایک ادا، سرکار مفتی اعظم ہند کے نقش قدم پر چلنے والی مفتی اعظم ہند نے انہیں خوب نوازا اور ان کے اندر ایسا یقین پیدا کر دیا کہ جب 19 یا 20 سال کی 20-21 سال کی عمر میں ناگپور بھیجا تو کس لیے بھیجا جانتے ہیں؟ کوئی مکتب کی ملائیت کے لیے نہیں، کسی مسجد کی امامت کے لیے نہیں، اس وقت کے عظیم شیخ اہل سنت کے پیشوا، ناگپور کی سرزمین پر اہل سنت کے کچھار کا وہ عظیم شیر نر دنیا حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرشید صاحب فتح پوری علیہ الرحمت والرضوان، حسن اتفاق دیکھیں
کہ ان کے پر نواسے یہاں موجود ہیں۔ حضور امین شریعت کی وہ خسر ہوتے ہیں، مفتی عبدالرشید صاحب کی صاحبزادی حضور امین شریعت کے ساتھ بیاہی ہے، تو وہ امین شریعت حضرت مفتی عبدالرشید صاحب واقعی وہ جلالت العلم تھے۔ ایک خط لکھا مفتی شریف الحق صاحب کے نام اور حضور مفتی اعظم ہند کے نام، اور اس میں لکھا کہ ناگپور کی جامعہ عربیہ کے لیے ایک نائب شیخ الحدیث کی ضرورت ہے، کسی لائق فائق کامل شیخ الحدیث کو، لائق فائق استاذ کو مقرر فرما دو۔ حضور مفتی اعظم ہند نے مفتی شریف الحق کی طرف دیکھا، انہوں نے ان کی طرف دیکھا، اور ان دونوں کی نگاہیں حضور اشرف الفقہاء کی طرف اٹھیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے، ابھی مفتی حضور اشرف الفقہاء سبزہ آغاز تھے، سبزہ آغاز۔ کہا کہ ایسا کرو کہ تیاری کرو، ناگپور چلے جاؤ۔ ہم خط لکھ دیا حضور مفتی اعظم ہند نے، وہاں سے آئے۔ میں کہتا ہوں آج اشرف الفقہاء کے علم پر تان کرنے والوں، حضور مفتی اعظم ہند کے اعتماد کو تو دیکھو۔ ہندوستان کی مرکزی درسگاہ جامعہ عربیہ ناگپور کے لیے نائب شیخ الحدیث کا تقرر کرنا ہوا، تو اس سبزہ آغاز نوجوان کا انتخاب کسی نے رشتہ داری کی بنیاد پر نہیں کیا تھا، دینداری اور لیاقت کی بنیاد پر اس نے کیا تھا۔ دنیا جسے جانشین اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتی ہے، جو تاجدار اہل سنت بجا طور پہ کہلانے کے حقدار ہیں، وہ اعتبار کر رہے ہیں۔ اور آج یہ میڈکیوں کو زکام ہوا ہے، حضور اشرف الفقہاء کی ذات پر زبانیں تان دراز کرتے ہیں۔ آج اللہ کے گھر میں یہ سادات بیٹھے ہیں، یہ صدیقی بیٹھے ہیں، یہ فقیر عزیزی، ان کے در کا غلام پورے وثوق کے ساتھ کہتا ہے، اے لوگوں سنو، بڑا مشہور مقولہ ہے، بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اپنے بزرگوں کی بارگاہ میں ذرا زبان سنبھال کر بولا کرو، بڑوں کی بات بڑے جانے، تم چھوٹے ہو اپنی اوقات میں رہو۔ اگر تم بڑوں کے ساتھ زبانیں تان دراز کرو گے تمہارا کیا حشر ہوگا، یہ فقیر آج بیان کرنے سے قاصر ہے۔ اپنے انجام کو سوچ لو، چاہے تاج الشریعہ ہو، چاہے حضور اشرف الفقہاء ہو، حضور محدث کبیر ہو، یا اور ہمارے اکابرین ہو، ان کے بارے میں جو زبانیں تان دراز کر رہا ہے وہ اپنی اصل ڈھونڈ لے اور اپنی اوقات پہچان لے کہ تیری کیا اوقات ہے، جن پر سرکار مفتی اعظم ہند اعتبار کر بھیجا۔ یقین محکم 3 یا 5 سال تک وہ جامعہ عربیہ میں رہے۔ اس کے بعد تقریباً 5 سال کے بعد حالات نے پلٹا کھایا۔ حضرت گئے گھوسی رمضان کی چھٹیوں میں، تو جہاں سے ناگپور سے مفتی عبدالرشید صاحب کا خط پہنچا کہ آپ کو اب دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں۔ حضور اشرف الفقہاء نے بہت کچھ سوچا، کہا کہ مدرسے سے میری چھٹی ہوئی ہے، ناگپور سے تو نہیں ہوئی ہے۔ ناگپور تو مجھ کو مفتی اعظم ہند نے بھیجا تھا، اب میں جانوں میرے مفتی اعظم جانے۔ عید کے بعد آئے، آنے کے بعد سن 1965 میں حضور سیدی اشرف الفقہاء نے اپنے چند جانثاروں کو، جان پہچان والوں کو جمع کیا، کہا کہ اب جو ہو سو ہو، ہم تو وہاں سے نکالے گئے لیکن دین کا کام تو کرنا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت تو خدمت تو کرنی ہے، یہاں نہیں تو وہاں، وہاں نہیں تو وہاں۔ ملک خدا تنگ نیست، پائے مرا لنگ نیست، ہم کو خدمت کرنی ہے۔ محرم کا مہینہ تھا، تاج الدین بابا کا عرس تاج الاولیاء چل رہا تھا۔ حضور اشرف الفقہاء نے دارالعلوم امجدیہ کے نام سے ایک مدرسے کا اعلان کر دیا۔ سب سے پہلے چندہ شروع ہوا تو آپ سن کے حیرت کریں گے کہ چندہ ہو رہا ہے عرس میں، باہر چارپائی بچھی ہے، چادر لگی ہے اور چندہ ہو رہا ہے۔ اسی دوران جو لوگ آ جا رہے تھے، اچانک لوگوں نے دیکھا کہ اپنے وقت کے مجذوب کامل حضرت شاہ منصور مجذوب عرف منصور بابا وہاں سے چلے آ رہے ہیں۔ اب لوگوں کی بھیڑ ان کے پیچھے، وہ آئے کھڑے ہوئے، مدرسے کے پوسٹر کو دیکھا، چندہ دینے والوں کو دیکھا، بڑے خوش ہوئے، بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ ارے میاں، جب مجذوب خوش ہو جائے سمجھ لو کہ رب کی رضا کا نزول ہو رہا ہے۔ جیب میں ہاتھ ڈالا، حضرت نے 2 روپیہ چندہ نکالا، 2 روپے کا نوٹ اس زمانے میں نکال کے کہا یہ میرا چندہ، یہ میرا چندہ۔
اور یہاں سے ایک مجذوب کا چندہ آ رہا تھا اور وہاں اللہ کا ایک بندہ بریلی کی سرزمین پہ سن رہا تھا کہ میرے مجیب اشرف نے، میرے مولانا نے ایک مدرسہ قائم کیا. کہا میں آؤں گا، میں دیکھوں گا. آئے، اپنی جیب خاص سے ایک گراں قدر رقم دارالعلوم امجدیہ کے لیے سرکار مفتی اعظم نے بذات خود عطا فرمائی. آج بھی امجدیہ کے دفتر میں چلے جاؤ، ایک تجوری ہے، اس تجوری کے اندر یہ دونوں نذرانے، یہ دونوں تحفے، منصور بابا کا دیا ہوا پیسہ اور سرکار مفتی اعظم ہند کا دیا ہوا پیسہ، یہ دونوں وہاں موجود ملیں گے. اور فقیر عزیزی کا تو عقیدہ ہے جب تک ان دو ولیوں کی یادگار اس مدرسے میں موجود ہے، امجدیہ کو کسی سیٹھ کی جی حضوری کی ضرورت نہیں. اللہ کے دین کا کام ہے، اللہ تعالی غیب سے اس کی امداد کرے گا. پھر جب مدرسہ شروع ہوا کرائے کی عمارت میں، پھر جھوپڑے میں، پھر حاجی عبد المجید سیٹھ صاحب نے ایک زمین وقف کی، اس پر مدرسے کی تعمیر ہوئی، بلڈنگ بنی. عالم جذب میں یا اس عالم سکر میں جب حضور مفتی اعظم ہند اخیر دور میں صاحب فراش تھے، اپنوں کو نہیں پہچان رہے تھے، ایسے وقت میں بھی ان کی ولایت اور کرامت، ایک وقت کی نماز نہیں چھوٹ رہی تھی. اور نماز تو نماز کا کوئی رکن بھی نہیں چھوٹ رہا تھا. سارے آداب سنت کے مطابق سرکار مفتی اعظم ہند نماز پڑھتے تھے. اس وقت سرکار اشرف الفقہا پہنچے اور دوران گفتگو کہا حضور مدرسہ تیار ہو گیا. مفتی اعظم ہند نے کہا میں چلوں گا، میں دیکھوں گا. گھر والوں نے اعتراض کیا. حضور اشرف الفقہا نے کہا، میرے پیر نے کہا میں چلوں گا، میں دیکھوں گا، میں تو لے کے جاؤں گا. خیر لے کے آئے، جو کچھ ہوا سو ہوا. دارالعلوم امجدیہ قائم ہو گیا. میں نے بارہا دراصل ایک بات یہ بھی ہے کہ حضور اشرف الفقہا نے، ان کا ایک کرم تھا، ان کا بڑا پن تھا. ہمیشہ وہ چھوٹوں کو قریب رکھتے تھے، چھوٹوں کو نوازتے تھے. وہ ایسے پیر نہیں تھے کہ خالی بڑے بڑوں کو آنے دو، آنے دو، آنے دو، اور چھوٹوں کو جانے دو، جانے دو، جانے دو. حضور مفتی اعظم ہند کا یہ لاڈلا حضور اشرف الفقہا کی کرامت یہ ہے، یہ تو اسے کرامت میں کہوں گا، جو جتنا غریب اور چھوٹا ہوتا تھا اشرف الفقہا کی بارگاہ میں اس کی اتنی وقعت ہوتی تھی. ابھی دو تین باتیں عرض کروں گا. عرض یہ کرنا کہ حضور اشرف الفقہا سے میں نے کہا کہ حضور آپ تو اب اتنے سفر پہ رہتے ہیں، مدرسہ کیسے چلایا؟ تو کہا کہ دارالعلوم اور مدرسہ چلانے کے لیے میں نے اپنا آئیڈیل حضور حافظ ملت کو بنایا تھا. حضور حافظ ملت جب اشرفیہ آئے اور انہوں نے دین کی دیر پا خدمات کا پروگرام بنایا تو پہلے جم کر بیٹھ کر پڑھایا، اور اتنا پڑھایا کہ ان کے پڑھائے ہوئے طلباء جب پڑھانے کے لائق ہو گئے، حضور حافظ ملت نے باہر سے کہیں مدرس نہیں بلایا، جنہیں خود تیار کیا انہی کو مدرس بنایا. فرماتے میں نے بھی انہیں آئیڈیل بنایا، اور میں نے بھی 18 سال تک مسلسل وہاں پڑھاتا رہا، اور میرے طلباء میں جو اس لائق ہوتے رہے انہیں اس لائق بنایا. ان کی خصوصیات کو دیکھ کر، صفات کو دیکھ کر، کسی کو مدرس، کسی کو کچھ، کسی کو کچھ، کسی کو شیخ الحدیث، کسی کو مفتی، اپنے اپنے انداز میں جسے جس فن کا ماہر پایا اپنے شاگردوں کو بسایا. اور جتنے میرے اساتذہ ہیں ان میں باہر کا کوئی نہیں ہے، جتنے ہیں سب کے سب امجدی ہیں، سب کے سب یہیں کے فارغین ہیں. اور پڑھایا بھی تو ایسے خالی پڑھایا نہیں، میں پلایا. حضرت کے ایک شاگرد ملے، بہت سال ہوا، اب تو ان کو اس کے 20 سال وہ ان سے میری ملاقات بھی نہیں ہوئی. کہنے لگے کہ جب ہم امجدیہ میں پڑھتے تھے تو نیچے فرش بچھا ہوا تھا، ہم سب پڑھ رہے تھے، کچھ دور پر بلی نے مینگنی کر دی تھی، بلی نے پاخانہ کر دیا. لیکن وہ حضرت صبح آئے، ایک نظر دیکھے بیٹھ گئے، دوسری بار آئے دوپہر کے بعد دیکھے بیٹھ گئے. حضرت سب کو دیکھتے رہے، کسی سے کچھ کہا نہیں. لیکن جب جانے لگے تو حضرت نے از خود اٹھ کر باہر سے ایک ڈرم نما کوئی چیز لائی، اسے رکھا، اور یہ فرش کو احتیاط کے ساتھ اٹھا کے اس کے اندر اس گندگی کو ڈالنا چاہا.
اب سارے طلبہ بھاگے، ارے میں حضرت نے ڈانٹ کے کہا کہ صبح سے پڑا ہوا ہے، تب تو کوئی نہیں صاف کر رہا تھا، اب میں صاف کروں گا۔ حقیقت میں یہ وہ درس دینے کا انداز ہے کہ زندگی میں اب مرتے دم تک ان کے شاگردوں کو یہ سبق نہ بھولے گا۔ ایسے مدرس تھے حضور اشرف الفقہا۔ بہرکیف دارالعلوم چلا، اور دارالعلوم چلا حضور مفتی شریف حضور اشرف الفقہا کے پائے قدم میں کبھی لغزش نہیں آئی۔ دنیا نے دیکھا کہ جب بریلی سے تاجدار اہل سنت کے ذریعے سر پہ دستار باندھ کر اعلیٰ حضرت کے مسلک کی خدمت کے لیے یہ چلے، ناگپور آئے، دارالعلوم بنا، تو اس معاشی پریشانی کے عالم میں امجدیہ کو جو پورا انہوں نے جو سجایا اور سنوارا، آج سیٹھوں کی ہمت نہیں ہے کہ اپنے گھر کے اندر ڈیکوریشن کریں۔ لیکن عجیب بات ہے، الجامعۃ الامجدیہ کی 3 منزلہ پوری بلڈنگ، یہ پوری فلی ایئر کنڈیشن، پوری ایئر کنڈیشن، اور اسے سجایا، ایسی آفس بنائی، آفس کے اندر دروازوں پہ شیشے لگے، تو دیکھو یقین محکم تھا تو بے سر و سامان آنے والا۔ اس نے ایسی دین کی خدمت کی کہ امجدیہ ہی نہیں بن گیا، بلکہ الجامعۃ الرضا بوتھری کے نام پر 35 ایکڑ سے زیادہ کی زمین اور کئی ہزار اسکوائر فٹ پر 2 منزلہ عمارت الجامعۃ الرضویہ کی، قوم کو انہوں نے کئی کروڑ روپے کا اثاثہ دیا ہے۔ قوم نے ان کو کیا دیا ہے؟ مالیگاؤں ہو کے بھیونڈی اور بمبئی، یہاں کے سیٹھیا سمجھتے ہوں گے سال میں ایک بار حضرت آتے تھے تو چندہ لے کے جاتے تھے۔ ابے تمہارے چندے کے محتاج نہ تھے حضور اشرف الفقہا۔ اشرف الفقہا کے گھر کی حالت ہم سے پوچھو، اللہ نے ان کو اتنا نوازا کہ ہر سال 3.5 لاکھ، یہ میں 15 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں، اب کا حال نہیں معلوم، 15 سال پہلے 3.5 لاکھ روپیہ صرف زکوٰۃ کی رقم حضور اشرف الفقہا کے گھر سے بچتی تھی۔ 3.5 لاکھ روپیہ، اور ایسے نہیں بچتی تھی جیسے آج بچ رہی ہے۔ آج تو یہ ہے جو آئے 27ویں کو آنا، 27ویں کو آنا، 27ویں کو آنا۔ ارے کیا یہ اکیلا آدمی جو وصول کرنے کے لیے محصل کی شکل میں آیا کہ اپنے اس جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے 10 سیٹھوں کے یہاں 27 کو پہنچے گا؟ دینا ہے تو دو، اور سیکھنا ہے تو اشرف الفقہا سے پوچھو۔ میں نے پوچھا حضور آپ یہ 3.5 لاکھ روپے کی رقم، اتنی تو آپ اپنے مدرسے میں دے دیں تو یہ تو کافی ہو جائے، بہت کچھ ہو جائے۔ کہا نہیں حضور، آپ خاص طور سے آپ سماعت فرمائیں کہ حضور اشرف الفقہا نے کہا کہ میں مظہر اسلام کا طالب علم ہوں، مجھے جو کچھ ملا ہے مظہر اسلام سے ملا ہے۔ مظہر اسلام میرے پیر کا مدرسہ ہے، اور میرے پیر کے مدرسے کے لیے چندہ عمدہ نہیں ہوتا اسی زمانے سے، جو کچھ آ جاتا ہے۔ میری یہاں جب زکوٰۃ نکلتی ہے بغیر مانگے سب سے پہلے گراں قدر رقم میں مظہر اسلام میں یہاں سے ٹرانسفر کرتا ہوں، ہر سال کرتا ہوں۔ کمال یہ ہے کہ ہر سال چندہ دے رہے ہیں، کسی کو پتا بھی نہیں ہے۔ یہ تو ہم جیسے غلاموں کا مقدر کہ کھود کے پوچھ لیا آج بتا رہے ہیں۔ اور اللہ گواہ ہے، شہید و بصیر ہے، یہ سید صاحب بیٹھے ہیں، یہ صدیقی صاحب بیٹھے ہیں، ہم بیٹھے ہیں اللہ کے گھر میں، محراب کے نیچے، محراب کے قریب۔ جو کہہ رہا ہوں اس میں ایک رتی بھی کوئی بات جھوٹ نہیں ہے، جو کچھ ہے سب سچ ہے۔ اللہ کو شہید اور بصیر جانتی ہے، فقیر عزیزی عرض کرتا۔ اور آج تو لوگ پیروں کو نذر بھی دیتے ہیں، حضور سید صاحب پیروں کو لوگ نذر بھی دیتے ہیں تو 100 کی نوٹ نکال کے پوری کھول کے یوں دیتے ہیں۔ دنیا دیکھے نذرانہ دے رہا ہے، نذرانہ دے رہا ہے۔ حضور اشرف الفقہا زکوٰۃ دیتے تھے تو مظہر اسلام میں بھیجتے، اس کے علاوہ چند مدارس تھے۔ فرماتے جن مدرسوں کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ یہاں دین کا کام ہوتا ہے میں وہاں مدرسوں میں بھیجتا ہوں۔ اور سنو یہ سب سبق بریلی والوں کا ہے۔ حضور تاج الشریعہ بھی صرف اپنے مدرسے کے لیے ہی نہیں دیتے تھے، بہت سارے ایسے مدرسے ہیں جنہیں میں جانتا ہوں، کہیں 25,000، کہیں 50,000، کہیں 1 لاکھ۔ حضور تاج الشریعہ کی طرف سے بھی ہر سال مدارس کو آتا ہے
یا اور بات ہے مدارس والے کسی کو بتاتے نہیں، یا یہ بھی ممکن ہے حضرت نے منع کیا ہو۔ ہم نے ماہرہ مطہرہ کے سادات کو دیکھا ہے، واہ ماہرہ مطہرہ کے سادات کا ہاتھ تو اتنا دراز ہے کہ جو جاتا ہے جھولیاں بھر بھر کے لوٹتا۔ جانے کتنے مدرسے ان کے امداد اور اعانت سے چلتے ہیں۔ تو یہ تو ان بڑے لوگوں کا دستور ہے، یہ تو ہم جیسے چھوٹے اور ہلکے ہیں کہ اگر کسی کو چندہ دے دیا تو 10 بار اس کو سناتے ہیں، ابے میں نے اتنا دیا، میں نے اتنا دیا، میں نے اتنا دیا۔ ابے تو کیا دے گا؟ تیری جیب میں جو پیسہ ہے میرے رب کا دیا ہوا پیسہ ہے، رب کا دیا ہوا رزق اگر رب کی راہ میں خرچ کرتا ہے کون سا احسان کرتا ہے؟ اس پر تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ آقا کریم فرماتے ہیں دینا ہے تو ایسے دو کہ داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ لگنے پائے۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی سنت جس پر یہ اولیاء اللہ عمل کرتے ہیں۔ سن لو، ولی وہی نہیں جو ہوا میں اڑے، ولی وہی نہیں جو پانی پہ چلے۔ میرے غوث فرماتے ہیں ولی وہ جو سنتوں پر عمل کرنے میں استقامت دکھائے، الاستقامت فوق الکرامت۔ اور ہم نے حضور تاج الشریعہ اشرف الفقہاء اور دیگر ہمارے اکابرین کو جو دیکھا، ہم نے یہی دیکھا کہ یہ ہوا میں اڑتے تو نظر نہیں آئے لیکن کبھی سنت مصطفیٰ سے دور ہوتے بھی نظر نہیں آئے۔ یقین محکم، ایسا یقین محکم تھا کہ ہم بریلی میں، ہم ناگپور میں مدرسہ بنائیں گے تو بنا کے چھوڑا۔ نوساری، میں خود 2 سال وہاں رہا، نوساری بالکل وہاب گڑھ۔ پہلی بار جلسہ حضرت کا ہوا، حضرت کے جلسے پہ پتھراؤ، اسٹیج اٹھا کے پھینک دیا، مائک اٹھا کے پھینک دیا۔ وہاں سے واپس آئے، ایک سلیمان بھائی تھے، ان کے کمرے میں بیٹھ کر حضور اشرف الفقہاء نے 8-10 لوگوں کے بیچ تقریر کی، اور تقریر میں کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ فقیر آج کے اس حادثے سے بددل نہیں ہے۔ آج میں یہ طے کر کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ نوساری ہی میں مسلک اعلیٰ حضرت کا پرچم بلند ہوگا، یہاں قلعہ بنے گا، اور دنیا نے اشرف الفقہاء کی کرامت کی شکل میں دارالعلوم انوار رضا نوساری دیکھ لی۔ 50 سال سے جو کام لوگ نہ کر سکے، آپس ہی میں جوتیوں میں دال بٹ رہے ہیں، میں بڑی کی تو بڑی، میں بڑی کی تو بڑی، آپس میں جھگڑے کر کے مدرسوں کو برباد کر رہے ہو۔ جاؤ دیکھو حضور اشرف الفقہاء نے اکیلے نوساری کے مدرسے کو 25 سال میں کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ صرف پچھلے 2 سال کے اندر لاک ڈاؤن ہے، اور 3.5 کروڑ کی تو صرف اسکول کی بلڈنگ ابھی بن گئی۔ اور پھر حضور اشرف الفقہاء دینے پہ آتے تھے تو اتنا دیتے تھے، چھوٹے پیمانے پہ ہو کہ بڑے پیمانے، یقین محکم، یقین ہے، اور یہی یقین مومن کا سامان، مومن کی متاع ہے۔ عمل پہ ہم اس پر ابھی زیادہ کیا گفتگو کروں، ایسا عمل کیا حضور اشرف الفقہاء نے۔ ابھی میرے عزیز ارشد حضرت مولانا احمد رضا صاحب کہہ رہے تھے کہ 86 سال میں بھی وہ بوڑھا جوان نظر آتا تھا، اور صحیح ہے، کوئی دیکھ لے وہ چلتے تھے تو کیسے چلتے تھے، آج منظر ہماری آنکھوں کے سامنے۔